بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ شرح جامی کا خطبہ جاری ہے۔ آج جو عبارت آپ کو پڑھنی ہے وہ یہ ہے: نظمتها فی سلک التقریر و سمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف حفظہ اللہ سبحانہ عن موجبات التلہف والتأسف وسمیتها بالفوائد الضیائیہ لأنه لهذا الجمع والتالیف كالعلة الغائیہ نفعه الله تعالی بها وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل۔ اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه بأن جعله جزءا منها هضما لنفسه بتخيل أن كتابه هذا من حيث أنه كتابه ليس ككتب السلف رحمهم الله تعالى حتى يصدر به على سننها ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه اقطع لجواز اتيانه بالحمد من غير ان يجعله جزءا من كتابه۔ شارح کہتے ہیں کہ میں نے ان فوائد کو تقریر کے رشتے میں اور تحریر کی لڑی میں پیرو دیا ہے۔ نظم کا معنی پیرونا، سلک اور سمت کا ایک معنی ہے وہ دھاگا جس میں موتی پیرویا جائے، لیکن جب تک دھاگے میں موتی پیرو نہ دیا جائے وہ سلک ہے، اور پیرو دیا جائے تو وہ لڑی ہے۔ کہتے میں نے ان فوائد کو تقریر کے رشتے میں اور تحریر کی لڑی میں پیرو دیا ہے۔ للولد العزیز ضیاء الدین یوسف، ولد عزیز ضیاء الدین یوسف کے لیے۔ یہاں بھی شیخ کی طرح ضیاء الدین پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ولد عزیز سے اسے بدل مانیں تو مجرور ہوگا، پڑھا جائے گا ضیاء الدین یوسف۔ یہ یوسف ضیاء الدین سے بدل ہے، چونکہ وہ مجرور ہے، یوسف غیر منصرف ہے، حالت جری میں اس کا اعراب فتح آیا۔ اور اگر آپ اسے ہوا مبتدأ محذوف کی خبر مانیں، تقدیر عبارت ہوا ضیاء الدین یوسف، اور اگر آپ آنی فعل مقدر کا مفعول بہ مانیں تو تقدیر عبارت یوں بنے آنی ضیاء الدین یوسف۔ بہرحال ضیاء الدین پہ آپ تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ کے مطابق اسے ولد عزیز سے بدل قرار دے کے مجرور ضیاء الدین پڑھنا راجح ہے، کیونکہ اس میں کسی تقدیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے دعا دیتے ہیں اپنے ولد عزیز کو کہ حفظہ اللہ سبحانہ عن موجبات التلہف والتأسف، اللہ رب العزت ضیاء الدین یوسف کو تلہف اور تأسف کے اسباب سے محفوظ رکھے۔ اس عبارت میں دو لفظ آئے ہیں، تلہف اور تأسف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں کا ایک معنی ہے
افسوس، تلفظ مانے بھی افسوس اور تأسف مانے بھی افسوس، لیکن کچھ لوگوں نے تلفظ اور تأسف میں فرق کیا ہے کہ اگر ایسا کام جسے نہیں کرنا چاہیے آدمی وہ کر دے اور اس پر افسوس ہو تو یہ تلفظ ہے، اور جس کام کو کرنا چاہیے وہ کام نہ کر سکے اور اس کام کے ترک پر جو افسوس ہو تو اس کو تأسف کہتے ہیں۔ وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ، اور میں نے اس کا نام فوائد ضیائیہ رکھا ہے۔ بھلے یہ کتاب شرح جامی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا اصلی نام فوائد ضیائیہ ہے، اور فوائد ضیائیہ اصلی نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کے صاحبزادے جو تھے ضیاء الدین یوسف اس جمع اور تالیف کے لیے علت غائیہ کی طرح تھے۔ علت غائیہ نہیں تھے، علت غائیہ کی طرح تھے۔ علت غائیہ کیوں نہیں تھے؟ علت غائیہ کی طرح کیوں تھے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ علت کی 4 قسموں کو پہلے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جب خارج میں کسی مرکب کا وجود ہوتا ہے تو اس مرکب کے وجود کے لیے 4 علتیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 علت فاعلی، جو چیز کو بنائے۔ نمبر 2 علت مادی، جس سے چیز بنائی جائے۔ نمبر 3 علت صوری، چیز بننے کے بعد جو صورت اختیار کرے وہ علت صوری ہے، اور جس مقصد کے تحت کسی چیز کو بنایا جائے وہ علت غائی ہے۔ مثال بڑی مشہور ہے کہ مثلا لکڑی کے تختے، یہ تخت کے لیے علت غائی ہے، اور جو بڑھئی ہے جو تخت کو بناتا ہے وہ علت فاعلی ہے۔ تختوں کو جوڑنے کے بعد جو تخت کی ہیئت بنتی ہے یہ علت صوری ہے، اور تخت بنانے کا جو مقصود ہے، مثلا شاہی تخت ہے تو بادشاہ کا بیٹھنا، عام تخت ہے تو ہمارا آپ کا بیٹھنا لیٹنا، یہ علت غائی ہے۔ اس تعریف سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علت غائی تصور میں پہلے ہوتا ہے، لیکن اس کا وجود تب ہوتا ہے جب شے بن کر تیار ہو جائے۔ اب یہاں ضیاء الدین یوسف ایسے نہیں ہے کہ قافیہ پہلے لکھی گئی اور ان کی پیدائش بعد میں ہوئی، یہ وجود میں پہلے تھے، اور جب پہلے تھے قافیہ کے وجود سے پہلے تھے، فوائد ضیائیہ کے وجود سے پہلے تھے، قافیہ نہیں فوائد ضیائیہ کے وجود سے پہلے، تو یہ علت غائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ علت غائی کا وجود تو شے کے وجود کے سب سے اخیر میں ہوتا ہے، اس لیے یہ علت غائیہ نہیں بلکہ علت غائیہ کی طرح ہوئے۔ آگے دعا دیتے ہیں کہ نفعہ اللہ تعالی بہا وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل۔ اللہ رب العزت ان فوائد کے ذریعے ولد عزیز ضیاء الدین یوسف کو اور ان کے ساتھ ساتھ باقی جو اصحاب تحصیل ہیں، جو اس کتاب کو شروع کرنے والے ہیں، ان کو بھی نفع پہنچائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق فقط اللہ کے ذریعے ہے۔ وَهُوَ حسبی، یہ محسبی کے معنی میں ہے کہ وہی میرے لیے کافی ہے۔ وَنِعْمَ الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ آگے کہتے ہیں علم، یہ علم عموماً تب بولا جاتا ہے جب کسی مخصوص فائدے پر تنبیہ کرنے کا مقصود ہو یا پھر کسی اعتراض کا جواب دینا ہو۔ یہاں جو شارح نے علم کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا شارح کو جواب دینا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ساری
دینی کتابیں تسمیہ اور تحمید سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قافیہ آخر تحمید سے کیوں شروع نہیں ہے؟ خالی تسمیہ ہے، تحمید نہیں ہے، پھر کیوں اس طرح سے شروعات نہیں کی مصنف قافیہ نے اور دیگر بزرگان دین کی روش سے وہ ہٹ گئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس رسالے کی شروعات حمد الہی سے اس لیے نہیں کی کہ وہ انکساری کرنا چاہتے، حضمن لنفسہ، انکسارِ نفس کی بنیاد پر انہوں نے اس رسالے کا آغاز حمد الہی سے نہیں کیا، لیکن شارح پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ شیخ نے اپنے رسالے کا آغاز حمد الہی سے نہیں کیا ہے؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کتاب کا جز نہیں بنایا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے بیچ میں انہوں نے ایک عبارت اور بڑھائی، بِأَنْ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْهَا، مطلب میرے کہنے کا حاصل یہ نہیں ہے کہ مصنف نے حمد الہی سے اپنے رسالے کا آغاز ہی نہیں کیا ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حمد الہی کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا ہے۔ بہرحال حمد الہی کا جز کیوں نہیں بنایا؟ انکسار نفس کی بنیاد پر۔ انکسار نفس ہے کیا؟ کہتے ہیں بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتابہ لیس ککتب السلف، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ ان کی کتاب ہے، بزرگوں کے کتاب کی طرح نہیں ہے۔ یہ من حیث انہ کتابہ لگا دیا، اس حیثیت سے کہ ان کی کتاب ہے، یہ بزرگوں کی کتاب کی طرح نہیں ہے۔ من حیث انہ کتابہ کی قید لگانے کا مقصود یہ ہے کہ قافیہ کی طرف بذات خود بنا دوسری کتابوں کی طرف نسبت کیے ہوئے یا بنا اس کی طرف نسبت کیے ہوئے کہ یہ مصنف کی کتاب ہے، اگر آپ دیکھیں تو انتہائی عظیم الشان کتاب ہے، لیکن اپنی چیز کو بڑا بنا کے پیش کرنا یہ انکسار نفس کے خلاف ہے۔ بھلے قافیہ عظیم الشان کتاب ہے، لیکن قافیہ کے مصنف اپنی کتاب کو عظیم الشان نہیں کہہ سکتے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بزرگوں کی کتاب کی طرح نہیں ہے، اللہ بزرگوں پر رحم فرمائے۔ اور جب بزرگوں کی کتاب کی طرح نہیں ہے تو اس روش پہ اگر شروع کرتے جس روش پر بزرگوں نے اپنی کتاب کی شروعات کی کہ پہلے تسمیہ کا ذکر کیا پھر تحمید کا ذکر کیا، تو یہ شائبہ گزرتا ذہن میں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بزرگوں کے کتاب کے ہم پلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس شائبے سے بچنے کے لیے مصنف نے تحمید کا ذکر چھوڑ دیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انکسار نفسی اللہ کے رسول کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کسی بھی ذیشان کام کو تم حمد الہی سے شروع کرو، اور اگر حمد الہی سے شروع نہیں کرو گے نا تو تمہارا کام ناقص ہو جائے گا۔ تو پھر اس میں انکسار نفس کہاں ہے؟ اس میں تو فرمان رسول کی خلاف ورزی ہے۔ کہا کہ نہیں، فرمان رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ فرمان رسول کی خلاف ورزی تب ہوتی جب وہ مطلقاً اللہ کی حمد کو چھوڑ دیتے۔ یہاں خالی لکھا نہیں ہے، رہ گئی بات زبان سے کہنے کی، تو ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ لی ہو۔ اور اتنے بڑے علامہ بزرگ کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے فرمان رسول کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اور قافیہ کے شروعات میں بھلے نہیں لکھا قلم سے، لیکن زبان سے انہوں نے حمد الہی
کر لی ہے اور اس طرح سے ان کی کتاب ناقص اور دمبریدہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدْمُ الْابْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا، اور یہ نہ کرنے سے یعنی کتاب کا جز نہ بنانے سے حمد الہی سے مطلقاً شروع نہ کرنا لازم نہیں ہے، حتیٰ یکون بترک ہی اقتا، یہاں تک کہ ان کی یہ کتاب حمد الہی کے ترک کی بنیاد پر ناقص ہو جائے۔ کیوں؟ لجواز اتیان ہی بالحمد، کیونکہ حمد لانا ممکن ہے من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابی، اپنی کتاب کا حمد کو جز بنائے بغیر۔ کہتے ہیں وہ بدا بتعریف الکلمۃ والکلام، اور مصنف نے کلمہ اور کلام کی تعریف سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ کیوں آغاز کیا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں کلمہ اور کلام ہی کے حالات سے بحث کی جائے گی، کیونکہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور موضوع وہی ہوتا ہے جن کے حالات سے علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو کلمہ اور کلام جب علم نحو کا موضوع ہے تو جب تک کلمہ اور کلام کی معرفت نہیں ہوگی ان کے احوال کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہتے ہیں فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا كَيْفَ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، تو جب تک کہ کلمہ اور کلام کی معرفت حاصل نہیں ہو جائے گی تو پھر ان کے حالات سے بحث کیسے کی جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل سے انشاءاللہ کلمے اور کلام کی تحقیق کی شروع